پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ یہ کہہ کے درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سید غضنفر حسین گیلانی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں وقار احمد۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ بڑا کمال ہے، وہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پورا پروگرام دیکھ لیا تو جو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ تمام معاشرتی مسائل کی جڑ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروگرام جو ہے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ گفتگو پہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انداز گفتگو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے گفتگو کرنی کیسے ہے۔ گفتگو کسی بھی شخص کی سیرت و کردار اور اخلاق و عادات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سقراط کو جب بھی کوئی ملتا تھا تو سقراط کہتے تھے کہ بولیے، گفتگو کیجئے تاکہ آپ کی شخصیت کا کچھ تعارف ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کی گفتگو میں وہ گنے جا سکتے تھے،
وہ ایسے اختصار تھا کہ وہ زبانی یاد کیے جا سکتے تھے جو سننے والا ہوتا تھا. آپ گفتگو بہت ٹھہر ٹھہر کے فرماتے تھے. اس ٹھہراؤ میں خوبصورتی، رانائی اور کشش ہوتی تھی تاکہ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں اور یاد کر لیں. مختصر الفاظ میں تشفی آمیز جواب دیتے اور طول و طویل کلام سے اعتراض کرتے تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ادب کی چاشنی، الفاظ کی خوبی، مثال کی دلچسپی ہوتی تھی. آپ کے اقوال حیرت انگیز ادبیت اور معنویت کے حامل ہوتے تھے. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث سناتے جاؤں کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مسلک زندگی کے بارے میں سوال کیا. یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اتنے اختصار سے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مسلک زندگی کے سوال. اور آپ نے جواب دیا کہ وہ حکمت دانائی، اور یعنی وہ جو جواب تھا وہ حکمت و دانائی اور علم و معرفت کا ایک عظیم شاہکار تھا. آپ نے فرمایا اے علی، عرفان میرا سرمایہ ہے، عقل میری دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹریگر ہے یہ شوق سب سے بڑا. ذکر الہی میرا مونس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، سیلف اسٹیم. حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا الہی میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد جو ہے وہ میرا روزگار ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میری صفائش ہے، جہاد میرا کردار ہے، اطاعت میری پناہ ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں تشبیہ و تمثیل ملتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں. پھر ایک استفہامیہ انداز ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی کمال، کہ آپ پہلے سوال کرتے تھے. مثال کے طور پہ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو آپ کو جنت میں لے جائے؟ کیا آپ وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سوال پہلے بنتے ہیں تو آپ دوسرے کی توجہ 100% اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں. آپ کو ڈیوائیڈڈ اٹینشن نہیں ملتی، آپ کو مکمل توجہ ملتی ہے. تو یہ ایک خوبصورت، یعنی اس کے حوالے سے ہمارے مہمان گرامی بھی بیٹھے ہیں، اس پہ بہترین گفتگو ہوگی اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ گفتگو کا سلیقہ کیا ہے. اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. بالکل. اور جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس ٹاپک پر بات کریں گے اور ان کا اپنا انداز بیان جو ہے وہ بہت شائستہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں علامہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں اور ہمایوں جمشید صاحب موجود ہیں. سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے جی تو نور ٹپکتا ہوا نظر آتا تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے الینہم عریقا، اتنا نرم انداز ہوتا تھا، اتنا محبت والا انداز ہوتا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ روایات میں آتا ہے احب لہ کل خلق کریم واسددہ بکل امر جمیل واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والتقوی ضمیرہ والحکمت منطقہ لو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینتہ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی ابعثہ بشیرا ونذیرا لا یقول الخنا افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا. آپ کو یہ الفاظ سن کے ہی نا عجیب طرح کی تسکین مل رہی ہوگی. تو یہ ساری وہ خوبی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے اندر، ان کے رویوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور یہاں تک فرمایا کہ اتنا اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا کہ اگر چراغ پہ بھی پاؤں رکھتے تو وہ بجھنے نہ پائے، اور اگر سخت نرکل پہ پاؤں رکھ دیتے ہو نیچے آواز نہیں محسوس ہوتی تھی کہ کوئی ہستی اوپر چل رہی ہے. اور اخلاق جہاں پوری کائنات کے انسانوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے جی وہاں سے میرے مصطفیٰ، آپ کے مصطفیٰ، پوری کائنات کے محبوب مرتضیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت ایک انداز وقار بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنایا. جی تمام عبادتوں کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اتنا مت کریں کہ آپ غمگین ہو جائیں، آپ دکھی ہو جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ.
سخاوت کی باری آئی تو فرمایا لا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محصورا، اتنی سخاوت نہیں کرنی، تھوڑا سا اعتدال۔ یعنی مختلف قرآن پاک کی آیات آپ کو ملیں گی، لیکن جہاں رویوں کی اور اخلاق کی اور زبان کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک انسان کو حوصلہ افزائی اور شاباش دیتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ ماشاءاللہ شاباش، کیا خوبصورت آپ کے اخلاق ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا ہمایوں صاحب کی طرف آؤں گا۔ ہمایوں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی شخصیت سے اس حوالے سے متاثر ہوں کہ جو شائستگی ہے آپ کے لہجے میں، اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اوورآل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک چیخ و پکار ہے ممبر پہ، جبکہ ہم جب اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو دیکھتے ہیں، تو وہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو کئی دفعہ بات ریپیٹ کروانی پڑتی تھی، کہ مطلب اتنے دھیما تھا آپ کا لہجہ، اور بہت سارے صحابہ نے رپورٹ کیا کہ آپ کی شخصیت کا بڑا حصہ جو تھا وہ خاموشی تھا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ سمجھا کہ جی بالکل، اور وہ کہتے ہی آپ کہ میرا گلا خراب ہو۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں یہ زبان جو ہے نا، آپ کے الفاظ جو ہیں، آپ کے بات کرنے کے طریقہ، آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جی، اس سے یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا کسی کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، ٹھیک ہے، کیا بات، جو ایک فکرے میں آپ نے بھی سمو دی ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ سارا وہ کردار انسان کا پتہ چلتا ہے، بات کرنے سے اس کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، یا ہم یہ صرف ثواب کے لیے نہیں بولتے، اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی صفات، ان کے بات کرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، اللہ نے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما دی۔ مجھ سے آج کوئی پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، جی، آپ اگر کبھی آپ کے کوئی دوست ہوں اپنا کرسچنس میں، ان سے پوچھئے، کسی کو نہیں پتا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے؟ کوئی ان کی ایسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں کیا، اور اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اب محفوظ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، پہلا مقصد محفوظ کرنے کا تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بنانا تھا تو یہ کائنات بنا دی۔ اللہ آپ کو کس ناموں سے پکار رہے ہیں؟ یاسین، اے چادر والے، اے کملی والے، کیا پیار محبت سے آپ سے، یا ایھا المدثر، مزمل، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ بھی اپنی ادائیگی دکھا رہے ہیں، جی، اپنی ادائیگی اپنے محبوب سے دکھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی، وہ ناخن کیسے کاٹتے تھے ہمیں پتہ ہے، بالکل، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے، کھانا کے درمیان اگر بھول جائے تو کیا پڑھنا ہے، کھانا ختم کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جائیں تو کیا دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، ناخن کاٹنے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، گھر سے نکلنا، سفر۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نمونہ بنا کر میرے پاس آؤ گے نا تو کامیاب ہو، پھر کامیاب، یہ نہ کہنا میں نے بتایا کچھ نہیں، پورا ماڈل دے دیں۔ قرآن تمہارے سامنے کھول دیا، چلتا پھرتا قرآن تمہیں رحمت للعالمین کی صورت میں دے دیا۔ بالکل۔ اب میرے پاس آ کے یہ بات نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس نمونے پہ آؤ گے نا تو کامیاب ہو۔ اگر جس طرح یہ بات کرتے تھے، جس طرح ان کی ادائیگی تھی، جس طرح ان کا بیان تھا، ایسے آؤ گے تو کامیاب ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ حجۃ الوداع کا وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انسانیت، پہلے تمام مسلمان
اس کے بعد تمام انسانیت کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں. اللہ. اور اس کا اندر اختصار ہے اور ہیومن رائٹس کا پورا ہم اس کو چارٹر کہہ سکتے ہیں. چارٹر کہہ رہے ہیں. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی زبان سے، کسی مسلمان کے اعمال سے یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی حفاظت ہونی چاہیے، تمام انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے. دیکھیں آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بہت بڑا میسج. اس میں ایک میسج تو یہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی نرم زبان رکھیں، اپنی زبان کو خوبصورت رکھیں، جھوٹ نہ بولیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی سب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈپلومیسی ہے جی، اس کے بغیر کیسے کام چلتا ہے؟ بالکل. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ میری امت میں انسان سب گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے جیسے وقار بھائی نے آپ کے بارے میں کہا نا کہ آپ شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو چونکہ جنید بھائی کے ساتھ خیر آپ کا تو بچپن اور 55 جو بھی کہہ لیں کہ کٹھا ہی سارا گزرا، ہمیں بھی کچھ وقت ملا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو وہ شائستگی وہاں بھی ایسے ٹپکتی تھی کہ میں نے خود نوٹ کیا کہ ایک دن میں اگر 10 دفعہ بھی کال کی ہے نا تو 10 دفعہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی 2 سال کے بعد بات ہو رہی ہے. ایسی محبت، ایسا پیار. تو اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا جنید بھائی جو آپ نے بات کی نا مولانا، یہ اصل میں اسی پیراہے کے اندر تھا. یہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اپنانا. تو جناب بھائی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عبادات اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑا جو ہم نے پرچہ حل کرنا ہے نا وہ ہیں اخلاقیات. اللہ اکبر. اور وہ زیادہ مشکل ہے. مثلا کوئی توڑے اس سے جوڑو. اب دیکھیں آپ کو کوئی 2 دفعہ موبائل پہ کال بیک نہ کرے نا، آپ اس کو ڈسکارڈ ہی کر دیتے ہیں کہ اب تو جو مرضی ہو میں سے کال نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی. جنید بھائی جیسا شخص، اللہ، اور دین میں آنے سے پہلے بھی ایک بہت فیمس اور مشہور آدمی. جنید بھائی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انلیس اینڈ انٹل کوئی بدتمیزی کر رہا ہو کسی کا نمبر بلاک کرنا. یعنی ان کے اندر ایک ہمبلنس. 2 دفعہ کال کیا، اگلے نے نہیں اٹھایا، تو جو ساتھ ہمارے باقی کافی دوست احباب کا سرکل ہوتا تھا نا، کہتا جو بھائی چھوڑے ہیں، کیا کرتے ہیں، چھوڑے اب آپ. میں کہتے نہیں یار مصروف ہوگا. اچھا. ایک یہ جی جو توڑے اس سے جوڑو. دوسرا یہ جو تمہارا حق مارے اس کا حق دو. اللہ، یہ بھی آسان کام نہیں ہوتا. بہت مشکل. جو حق مارے اس کا حق دو. بلکہ یہ تو احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل. جنید بھائی کو میں اس کی پریکٹس کرتے دیکھتا تھا اور بولتے تھے میں کرتا ہوں. بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک مفسر صاحب سے انپٹ لینا چاہوں گا. آپ بھی علماء کرام ہیں، مطلب جس طرح عمران بشیر ہے، میں ان کو جب ہم آفیر ہوتے تھے میں ان کو انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں. یعنی ایسا ریفرنس ہوتا ہے ان کے پاس، اور میرے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ میں کبھی بھی فون کر کے کہہ سکتا ہوں. اچھا، آپ بھی علماء کرام ہیں، جو آپ کے لہجے میں شائستگی ہے، ایسے بہت سارے اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ جو ممبر پہ چیخ و پکار ہے تو وہ تو کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. مطلب بالکل. یار دیکھیں، پتہ ہے میں بتاؤں، لوگوں کو نہ جج کریں، بری عادت کو برا سمجھیں. جی ایگزیکٹلی اسی کو. ہمیں اب کسی کو شخصیت میں بتاؤں، اب ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. بالکل. بالکل میں آپ سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ ممبر پہ چیخنا بہت وہ ہے. کبھی آپ کو موقع ملے سیال کوٹ جائیں اور عمران کا بیان سنیں، آپ ایسی ایک نفاست نظر آئے گی. لیکن دیکھیں اس کا ایک ریزن سب سے بڑا کیا ہے. جی، جن کو یہ بات سمجھ میں آتی وہ اگلے کو بتاتے نہیں ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر. ہمیں اس اچھے میسج کو پھیلانے کی ضرورت. جی ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں آج انسان کچھ بھی ہو، کل اللہ کی رحمت ہو تو اللہ اس کو گٹر سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیتے ہیں. جی، تو انسان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اس عمل کو برا سمجھنا چاہیے. اچھا ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن ہے نا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب مائنڈ میٹرز کر رہے تھے تو وہ جو گفتگو کے حوالے سے جتنی ہم نے سائیکالوجی کی باتیں کی تھی، سائیکالوجی گفتگو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، تو آپ متفق ہیں نا کہ بالکل ہمایوں صاحب نے بالکل وہی باتیں کی. بالکل اسلام جو 1400 سال پہلے رہنمائی کر گئے. بالکل. گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے خیر رمضان.
رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے اور وقار صاحب نے الخدمت فاؤنڈیشن جا کے کیسا سیگمنٹ ریکارڈ کیا. میں بہت سی جگہوں پہ جاتی رہتی ہوں, آرفنیج بھی گئی, فاؤنٹین ہاؤس بھی گئی, لیکن جب میں الخدمت فاؤنڈیشن گئی تو میں اتنی امپریس ہوئی اور میں اتنی متاثر ہوئی کہ جو ان کا سسٹم تھا, جو ساری سرویلنس تھی, جتنے بھی ان کے فلاحی ادارے ہیں, پراپر ایک مانیٹرنگ سسٹم تھا, پراپر سرویلنس کی جا رہی تھی, بہت آرگنائزڈ ایک مجھے سسٹم لگا کہ بہت اچھا سسٹم ہے, اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی خدمت کے لیے کوشاں ہے. تو وقار صاحب جی زبردست. میرے خیال میں ہم دیکھتے ہیں الخدمت کے حوالے سے ایک سیگمنٹ, خصوصی سیگمنٹ, اور میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر جتنی ٹیکنالوجی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسے ایس او پیز کرنے چاہیے کہ جو یتیم خانے ہیں وہ کوئی بھی کھول سکتا ہے, لیکن ان ایس او پیز پہ ضرور عمل کیا جائے تاکہ جتنے بھی بچے ہیں وہ محفوظ رہیں. اور باقی بھی جو الخدمت کا کام ہے تو وہ دیکھتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان. ناظرین, آج میرا پاکستان میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جو غریب, بے سہارا, نادار, یتیم اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد, صحت, تعلیم اور خواتین کو روزگار کی فراہمی جیسے پروگرامز کے لیے کام کر رہا ہے. آج ہم الخدمت فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور ہم دیکھیں گے اس زبردست قسم کے سفر کو جو الخدمت فاؤنڈیشن نے 4 افراد سے سٹارٹ کیا تھا, اور آج الخدمت کمپلیکس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہیں, اور یہ تمام چیزیں کیسے سینٹرلائزڈ اور یہاں سے کنٹرول ہو رہی ہیں. آئیے چل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ہنا کیسے ہیں؟ خوش آمدید. بہت شکریہ. تو شعیب صاحب, آپ تھوڑا سا ہمیں کچھ ایک بتائیے کہ یہ پورے پاکستان میں یہاں سے کمانڈ سینٹرلائزڈ یہ ہے, کنٹرول یہاں پہ ہوتا ہے؟ جی, یہ ہیڈ آفس ہے, اور جب الخدمت فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی تو اگرچہ تب بھی ہمارے جو ریجنز کے اندر, صوبوں کے اندر, اضلاع کے اندر کام ہو رہا تھا, لیکن ظاہر ہے سینٹرلائزڈ تو یہیں سے ہم سارے آپریشنز جو ہیں وہ اپنے اس کو یہاں سے ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں. جو سافٹ ویئرس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جو سسٹمز کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ بہرحال ہماری ایک یونیکنیس ہے. شور پلیز آئیے. الخدمت کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہنا اس پورے دفتر میں گھومتے ہوئے آپ کو ٹیکنالوجی جو ہے اور آئی ٹی کے حوالے سے اور سافٹ ویئر کے حوالے سے وہ آپ کو شدید امپریس کرے گی. یہ بتائیے, سب سے پہلے تو بتائیں شعیب کہ what is it؟ تو اس کے اندر کی مختلف ایپس ہیں, اور اوبویسلی پرائورٹی پہ ہم نے الخدمت کی ایپ کو رکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری اپلیکیشن اس کے اوپر چلتی ہے, اور الخدمت سے متعلق کوئی بھی کیوری, کسی بھی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ اس کے اوپر الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے, تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کن سروس ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے, تو یہ وہ سروس ایریا ہے. اس میں پلس میں اگر ہم کلین واٹر کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہمارے فگرز آ جاتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی ہینڈ پمپ کتنے ہیں, پلانٹ کتنے ہیں, واٹر اسکیمز کتنی ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ اپلیکیشن سے پہلے آپ ہماری ملاقات کن سے کروا رہے ہیں؟ ہم آپ کو سید احسان اللہ وقار صاحب سے ملوائیں گے, اور اس کے بعد شاہد اقبال صاحب سے ملوائیں گے. دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے. تھینک یو. اس وقت ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سید احسان اللہ وقار صاحب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ جو سفر ہے, یہ جو 2-3 افراد سے شروع ہونے والا الخدمت کمپلیکس تک کا سفر, اور اس کے روئے رواں آپ رہے ہیں, تو اگر آپ مختصراً تھوڑا سا بتا دیجیے کہ سفر کیسا رہا. 1990 کے قریب ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا. اس کمرے جیسی جگہ تھی, چھوٹی سی, اس میں بیٹھتا تھا. مجھے ایک کلرک ملا کہ یہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے. جب 2005 کا زلزلہ آیا, اس نے ہمیں بہت بوسٹ دیا, ہمارے کام پر لوگوں کا بہت اعتماد بڑھا. اس کے بعد جب 2010 میں سیلاب آتا ہے, اور خدمت کے والنٹیئرز نے ایک دفعہ پھر اس میں جو ہے وہ محنت کی کمال کیا. ابھی کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی, جی بالکل, اور شان پاکستان کا جو ایوارڈ تھا اس سے بھی آپ لوگوں کو نوازا گیا. ہم نے شروع کیا, اور اس میں بھی یہ طے کیا کہ ہم نے سارے جو ہیں وہ مسجدوں میں بھی, مندروں میں بھی, اور اپنا کیتھیڈرلز میں بھی, ہر جگہ پر ہم نے سپرے کرنا ہے. اور ان کی جا کے پھر ہم نے 10 ہسپتال مارک کیے اپنے, کہ جس میں جدید ترین فیسلٹیز مہیا کی, کہ جس کے ذریعے سے ان مریضوں کو جن کو کرونا ہو جاتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس زمانے میں کرونا کے ٹیسٹ کی 10,000 روپیہ, 9,000 روپیہ
चार्जेस थे, हमने 3000 रुपये में वो शुरू किया। सर बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ हैं सेक्रेटरी जनरल जो अलखिदमत के हैं शाहिद इकबाल साहब। थोड़ा सा अगर आप दिखाएं कि किस तरह काम करते हैं अलखिदमत के लिए, इस सेंट्रलाइज्ड किस तरह है और सर्वेलेंस किस तरह से होती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंडेड है, तो किस तरह से लाहौर से बैठ के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है, हम भी जानना चाहते हैं। ये अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का सेंट्रल ऑफिस है, यानी आप इसको एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम समझ लें पूरे मुल्क के अंदर। ये हमारा मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, ओके, यानी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉनिटर होते हैं। इसमें ये फिजिकल विजिट्स भी करते हैं हमारी जो मॉनिटरिंग की टीम है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग का एक निज़ाम जो है वो हमने बनाया हुआ है। ये आपके सामने दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे आगोश होम्स हैं, यानी जो ऑर्फनेजेस जिसे आप कह लें, उसकी एक रियल टाइम पर मॉनिटरिंग जो है वो आपको ये बच्चों के यानी वो पूरा जबरदस्त, सोने की जगह है, उनके खेलने की, उनका प्ले ग्राउंड, इवन क्लासरूम्स तक दिखाए जा रहे हैं। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि ये जो एनजीओ सेक्टर में होता है कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से पूरे मुल्क में यहाँ कैसे मैनेज किया जाता है तमाम देखिए, एक्टिविटीज। यानी आपने जो भी बात की है ना, ये जो हमारा इस वक्त हम HR डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, हमारा HR और एडमिन ठीक है, डिपार्टमेंट, अच्छी टीम के अलावा तो कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर प्री रिक्विजिट है, और फिर अच्छी टीम के लिए आपको मुसलसल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, ट्रेनिंग्स करनी होती है। तो ये अपने अपने लोगों की ट्रेनिंग्स खुद कहाँ से करवाएंगे? देखिए, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को इंगेज किया हुआ है, ट्रेनिंग असेसमेंट की जाती है, और साथ साथ में जो है उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और हमारे पास तो चूँकि अपना ट्रेनिंग हॉल भी है, तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अलावा और किस कंट्री में अलखिदमत फाउंडेशन ने काम किया या काम कर रही है? देखिए, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के उस फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए हम जहाँ भी या इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ भी डिज़ास्टर्स आते हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि जितना भी काम किया जा सकता है। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि अलखिदमत फाउंडेशन ख़वातीन के किन प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहा है? तो इसमें तो हमारी एक पूरी अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग जो है वो पूरी तरह यानी फंक्शनल है, और उसमें भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं और वो टेलर मेड हैं, यानी ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ों पर वो मुसलसल काम करते हैं। जबरदस्त। शाहिद साहब, ये जो इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है, इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के 80% रिसोर्सेज मुल्क के अंदर से जनरेट होते हैं, और मेजॉरिटी इसमें प्राइवेट डोनर है जो 100 रुपये से लेकर 20 लाख 50 लाख तक के डोनेशन जो है ना वो अलखिदमत को करता है। ये जो टीम हमारी आपको नज़र आ रही है जो इस कैंपस पर बैठी हुई है, ये मुसलसल इस वक्त मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी यानी जो मुखय्यर हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनसे रब्ता करते हैं और उनको प्रोजेक्ट पिच करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और फिर जो है डोनेशंस उनसे वसूल की जाती है। एक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है डोनेशन लेने का, उस निज़ाम को संभालने का, उस ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने का जो है वो एक निज़ाम यहाँ मौजूद है। लेकिन सपोर्ट करने ट्रांसपेरेंसी के उस लेवल पे जाना भी तो ज़रूरी है उसको, और फिर उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान 7 एरियाज़ के अंदर काम करती है। इसमें एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मुल्क के अंदर जो आफतें आती हैं जैसे कोरोना है, इससे पहले सैलाब और बाकी चीज़ें आती रहीं, ज़लज़ला आता रहा। कि दूसरा एरिया जिस पे हम काम करते हैं वो हेल्थ का एरिया है। पाकिस्तान में इस वक्त 42 बड़े हस्पताल हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं कोई 300 के लगभग, और डायग्नोस्टिक्स का हमारा नेटवर्क है पूरे मुल्क के अंदर। तीसरा एरिया एजुकेशन का है। हम ऐसे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, उनको पूरे मुल्क में स्कॉलरशिप्स फराहम करते हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम जो आईकॉन प्रोग्राम है वो यतीम बच्चों के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क में कोई 14 आगोश है जिस पे यतीम बच्चे रिहाइश रखते हैं, उनकी तालीम, उनके सारी ज़रूरियात का ख्याल उसमें किया जाता है बहुत अच्छे पैमाने पे। और कोई 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो पूरे मुल्क में हम आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिनको कर रहे हैं। फिर इसके साथ हम इस मुल्क में कर्ज़ हसना का एक स्कीम है। हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी से बचने के लिए
ہم ان کو کچھ سکل سکھائیں اور ان کو قرض حسنہ دے کر کاروبار پہ ان کے لیے آمادہ کریں اور اس طرح کا کام کریں۔ پانی کا ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر سبمرسیبل پمپ کا بندوبست کرتے ہیں، سولر سیٹ اپ لگا کے دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو فیسلٹیز مل سکے۔ اور لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہے وہ کمیونٹی سروسز کا ہے، جس میں جیسے رمضان میں ہم پیکیجز دیتے ہیں لوگوں کو روزے کی حالت میں جو غریب لوگ ہیں، ونٹر پیکیجز دیتے ہیں، جو لوگ معذور ہیں ان کو ویل چیئرز کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، قربانی وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان 7 ایریاز میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ تو الخدمت آپ کے اور بے وسیلہ لوگوں کے درمیان ایک برج بنتی ہے۔ آپ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے مل کر اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ناظرین، الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم بن چکی ہے جو ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ تھینک یو سو مچ وقار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میرا پاکستان کے لیے آج نکالا۔ دیکھیے، الخدمت جیسا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے کسی فرد کا کوئی قیمتی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قیمتی وقت ہے جو ہم نے یہاں گزارا ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز، کیپ واچنگ ایکسپریسو۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقار صاحب، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہاں سے کام ختم کر کے جاتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کا روزہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی کس طرح سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ بات یہ ہے کہ کسی انسان کی، کسی فرد کی، کسی ادارے کی، کسی کی بھی عظمت کو جانچنا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر پیمانہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ افطاری کے اینڈ ٹائم پہ جانچیں کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ اگر اس کا رویہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اینگر مینجمنٹ کے تمام اصولوں پہ بھی پورا اترتا ہے اور اخلاق کی اعلیٰ ترین جو معیارات ہیں ان پہ بھی پورا اترتا ہے، اور جنرلی افطار کے قریب جو ہے وہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہی بیسیکلی رمضان جو ہے یہی تو سکھانے کے لیے ہے۔ اور اب آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ جی، اس میں فریال رانا ہمیں لے کر جا رہی ہیں ٹریفک پولیس اور جو موٹر وے پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ کس طرح سے روزہ افطار کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کا روزہ جو ہے وہ موٹر وے پہ کھل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے سیگمنٹ سے ایک اور انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ موٹر وے پولیس جو ہے اس کے حوالے سے جو ایک سکیمہ ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ایک امپریشن جو ہے وہ پورے ملک میں بڑا کمال ہے کہ موٹر وے پولیس اتنی کمال نہیں، تو میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس سیگمنٹ کو دیکھنا۔ تو آپ ایک غور سے سیگمنٹ دیکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ۔ سر انجام دیتی ہوئی موٹر وے پولیس۔ جی ناظرین، آج میں آئی ہوں موٹر وے پر، جہاں پر موٹر وے پولیس سارا دن اپنی ڈیوٹی تو سر انجام دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ مسافروں کو افطاری بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے افطاری کیسے کرتے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے موٹر وے پولیس کے ڈی اے یاسر بٹ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں یہ افطاری کیسے کرتے ہیں۔ سر، آپ مجھے بتائیں کہ آپ افطاری کیسے کرتے ہیں آن ڈیوٹی؟ سینئر افسران کی ہدایت کے مطابق ہم شاہراہوں کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑتے، ہماری گاڑیاں 24 آورس روڈ پہ موجود رہتی ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہماری اسپیشل گاڑیوں کے ذریعے جتنی بھی پیٹرولنگ گاڑیاں روڈ پہ ہوتی ہیں ہم ان کو سحری کا سامان فراہم کرتے ہیں، اسی طرح افطاری کا بھی۔ دونوں اوقات میں ہماری گاڑیوں کو اسپیشل گاڑیوں کے ذریعے سحری کا سامان دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے کہ لوگ تیزی میں ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی روک لیتے ہیں، روڈ یوزر کو بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے افطاری کر لیتے ہیں۔ جب آپ افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو تو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے آگے سے؟ جی، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے اچھی تاثرات دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو روڈوں پر بھی لوگوں کا خیال رکھتا ہے، تو لوگوں ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ اور آپ کی ڈیوٹی اتنی زیادہ سخت ہے تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ جا کر ریلیکس ہو جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ افطاری کریں؟ بیسیکلی ہم ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہیں، ہماری پوسٹنگ بھی نیئرسٹ ٹو ہوم ہوتی ہے، باقی جو روڈ پہ آفیسر آتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کا بھی مورال بلند ہوتا ہے۔ ویسے ہمیں چھٹیاں وغیرہ مل جاتی ہیں، ہم گھر میں بھی افطاری کرتے ہیں، لیکن موسٹلی رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے افسران کے ساتھ ہی افطاری کریں روڈ۔ اچھا، آپ یہ جو لوگوں میں افطاری تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی بجٹ ملتا ہے حکومت کی طرف سے؟
بیسیکلی ہمارے سیکٹر کمانڈر صاحب سید حشمت کمال صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم سب یہ بیٹ مینجمنٹ میں کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا سیکٹر بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں وہ فنڈز وغیرہ دیتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو سحری اور افطاری کے اوقات میں ہم لوگوں کو جو ہے سامان دیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں افطاری بھی تقسیم کر رہے ہیں اور ایمرجنسی کال بھی آ جاتی ہے وہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ آپ سارا کچھ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہماری ایس او پیز بنی ہوئی ہے رمضان المبارک میں، یہ سینئر افسران کی طرف سے ہمارے آئی جی صاحب اس میں بہت زیادہ کنسرن ہے، ہمارے ڈی آئی جی صاحب چودھری سلطان صاحب، ہمارے سیکٹر کمانڈر صاحب سید حشمت کمال صاحب، ان کی ہدایت کے مطابق ہم ایزیلی اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا، ویلکم۔ ناظرین، موٹر وے پولیس والے جو ہے وہ عوام کو افطاری سرو کر رہے ہیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں عوام سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ پولیس والے جو ہے آپ کو افطاری سرو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، افطار کروانا ویسے بھی ثواب ہے اور مسلمان ہیں ہم، ظاہر ہے ہمیں اس کی اجر ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر کہ جب ٹریولرز ہیں اور پریشانی ہے، ہر کوئی اس جلدی میں ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں کہاں سے کیا ملے گا، کچھ ملے نہ ملے، تو اس موقع پہ جو ہے ٹریولرز کو روک کر ان کو افطار دینا ایک اچھی خدمت ہے، ایک نیکی ہے، اور ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو جو ہے میسج جا رہا ہے کہ یار آپ کنٹرول میں رہیں، اپنی ڈرائیونگ پہ کنسرن کریں، آپ کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر پریشانی ہر مصیبت کے لیے، ایون اگر آپ کو پانی چاہیے، آپ کو افطار چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ایک اچھا میسج ہے ان کی طرف۔ یہ موٹر وے پولیس والے آپ عوام کو افطاری کروا رہے ہیں، تو کیا تاثر ہیں آپ کے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے یعنی کہ موٹر وے پولیس اگر یہ کر رہی ہے تو عوام کے دل میں ان کے لیے اور زیادہ جگہ بننی چاہیے تاکہ عوام کو اور پولیس کا اچھا ریلیشن ہو، تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک اچھا فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ موٹر وے والے کر رہے ہیں، ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی اور موٹر وے پولیس نے آپ کو افطاری سرو کی ہے روک کے باقاعدہ، تو آپ کا کیا فیلنگز ہے اس بارے میں؟ بہت اچھی ہے، بلکہ ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں دل سے نکلی ہیں۔ دا مومنٹ دے اسٹاپڈ آور کار وی آل اسٹارٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ موٹر وے کا سفر کرتے ہوئے موٹر وے پولیس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اب تک؟ بہت اچھا، وی آر ویری یوز ٹو ٹریول بیکاز ہمارا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ یہاں سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، لائک ہمیں سمندری کے پاس ہے، تو ہم بہت ہی یوزلی بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آفن وی انجوائڈ اے لاٹ۔ آپ نے یہ سوچا تھا کہ موٹر وے پولیس والے آپ کو روک کر افطاری کروائیں گے، کیا تاثر ہے آپ میں نے سوچا تو نہیں، خوشگوار حیرت ہوئی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہمیں افطاری ادھر سے ملے گی، لیکن وہ یہ ہمیں بہت اچھا لگا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا یہ افطاری کے اس لیے ہم روکے، ہم ادھر ہی افطار کر لیں گے، پہلے ہم نے سوچا کہ شاید آگے جا کے کریں گے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا۔ خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمایوں جمشید صاحب ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھتے ہیں دین کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تمام دیکھنے والوں کو، میرے بہنوں کو، میرے بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج پھر ایک تاکرات اور ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو جائے، اور آج میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ کسی نئے چیز پر بات کی جائے، کسی نئے موضوع پر بات کی جائے، کیوں نہ ہم اپنے پچھلے موضوع سے پہ رہتے ہوئے دوبارہ بات کریں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کس کس کو توبہ کی توفیق ہوئی، اور جس کو نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، آج پھر ایک بڑی رات ہے، اور اگر آج کی رات لیلۃ القدر نہیں بھی ہوتی تو آپ اللہ سے گمان رکھیے گا کہ یا اللہ آج لیلۃ القدر والی برکات ہمیں عطا فرما دے، تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آج ہم توبہ سے رہ گئے تو بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور ہم اس دن کیا بات کر رہے تھے، کون سے 4 لوگ ہیں جن کو لیلۃ القدر نہیں ملتی؟ پہلا، جو مستقل نشہ کرنے والا ہو، جس کو نشے کی عادت ہو، اس کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔
جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو لیلۃ القدر نہیں ملتی. تیسرا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر نہیں ملتی. اور چوتھا وہ ہے جو کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے. ہمیں لگتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اور اگر میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں بہت آسان کام ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کئی برائیاں مجھ میں ابھی بھی ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ has given me a bonus night. اس کو بولتے ہیں بونس نائٹ. ہم میں سے کوئی مکمل تو ہے نہیں، ہم سب میں خامیاں ہیں، ہم سب کے دل میں لوگوں کے لیے حسد بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، کینہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اللہ نے ایک معافی کا راستہ روکا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات میں جو توبہ سے رہ گیا نا وہ بہت بدقسمت ہے. تو ایک تو بدقسمت ہم اپنے عمل سے ہو جائیں، اوپر سے موقع ملے اور اس کو اویل نہ کریں، دوسرے بدقسمت بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ دوسری سیڑھی پہ پہنچے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پہنچے تو فرمایا آمین. جب نماز ختم ہوئی سارے صحابہ ساتھ جمع ہوئے، کہا یا رسول اللہ عرض فرمائیے، آپ فرمائیے کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو کر ایک کسی کے ساتھ ہوں اور وہ اپنی جنت نہ کما سکے تو بربادی ہے اس شخص کے لیے. یہ فرما رہے ہیں کیا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے. آپ نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا ذکر سنا اور درود نہیں پڑھا. اس پہ میں نے بولا آمین. جب میں تیسری سیڑھی پر پہنچا تو آپ نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس میں وہ توبہ نہ کر سکا، اور میں نے کہا آمین. تو دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ برباد ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ سے صلح نہ کی اس مہینے میں. برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان کی توبہ جس کو نہیں ملی. اور تیسرا وہ کہ آپ کے جب بھی آپ کا نام لیا جائے جو ان پہ درود نہ بھیجے وہ برباد ہوا. تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، آج کی رات ہمیں پھر مل گئی ہے، آج اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. ایک دفعہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، 7 صحابہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے کہا جنتی آ گیا. تو صحابہ نے سب نے ٹٹکی لگا کے دروازے پہ دیکھا کون آ رہا ہے. تو دیکھے ایک صحابی، وہ انصار صحابی تھے، تشریف لائے، اور ان میں سے کسی نے پہچانا نہیں. بات آئی گئی ہوگی. اگلے دن آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا جنتی آ گیا. تو سب نے پھر دیکھا وہی صحابی دوبارہ تشریف لا رہے تھے. تو یہ 3 دفعہ ہوا. جب یہ 3 دفعہ ہوا تو عبداللہ بن عمر ایک صحابی تھے، ان کے، اور وہ بہت ذاکرین میں ان کا شمار تھا اور بہت قرآن پڑھنے والے، بہت عبادت گزار. تو ان کے دل میں آئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا کہ یہ جنتی ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا حضرت مجھے گھر میں اپنے میں یہیں رہتا ہوں، کچھ تکلیف ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک رات آپ کے ساتھ وہاں گزار لوں. انہوں نے کہا جی شوق سے میرے ساتھ گزاری ہے. اب آپ نے انہی کی کمرے کے ساتھ بستر لگا لیا، چادر ایسے رکھی ہوئی تھی، لیکن دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ رات کو اٹھ کے ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ پکار کر کہا کہ جنتی آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عشاء پڑھی، اپنی دعائیں پڑھ کے، سب پھونک پھانک کے، سب حسار وسار باندھ کے سو گئے. تو اب وہ حضرت اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ اٹھیں گے. تو صبح فجر پہ اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، تہجد بھی نہیں پڑھی. تو ایک رات، دوسری رات پھر انہوں نے یہی ماجرا دیکھا. تو تیسرے دن ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا حضرت ہم سارے وہاں بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی آ گیا.
میرے گھر میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی وہ کون سی ایسی صفت ہے جس پہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تو بڑی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے حضرت میری تو کوئی ایسی صفت نہیں ہے، میری تو نمازیں بس میں پوری پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا قرآن بھی روز پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگے ہاں البتہ ایک بات ہے، میں روز رات کو جب سوتا ہوں تو ہر کسی کو معاف کر کر سوتا ہوں۔ روز رات جب میں سوتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر کسی کے لیے میرے دل میں بغض، کینہ اور حسد ہے تو میرے دل کو صاف کر دے، اور یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، میں تیرے ہر حکم پر، تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں بس روز رات میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ہاں دیکھا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دفعہ بشارت دی کہ جنتی آ گیا اور جنتی آ گیا۔ حضرت ابو دوجانہ ایک بہت جلیل القدر صحابی، ایسے صحابی کہ جو غزوہ بدر سے لے کے حجۃ الوداع تک آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں شامل رہے، بدر سے لے کے اور حجۃ الوداع تک ہر سفر میں شامل رہے۔ تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا حضرت ایک بات تو بتا دیجئے۔ کہنے لگے ہاں۔ کہا یہ بتائیے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا عمل کون سا لگا؟ اب لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی بدری صحابی درجہ ہی کچھ اور ہے، بدری صحابی کا، آپ بدری صحابی بھی، سارے غزوات میں آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک، اور حجۃ الوداع میں آپ کے بالکل زیر سایہ کھڑے جب آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ فرمانے لگے میری نظر میں سب سے جو بڑا عمل ہے وہ 2 ہیں۔ ایک، میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اور دوسرا میں نے کبھی کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے دن تمہارے پلڑے میں سب سے جو بھاری اور قیمتی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ نہیں کہا اچھی نماز ہوگی، نماز تو فرض ہے ہی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ فرض ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے تمہارے پلڑے میں؟ اچھے اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، آج اس پورے ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج پھر بڑی رات ہے۔ جس نے اس دن توبہ کی بھول گیا کوئی بات نہیں، آج آپ کو پھر یہ رات اویلیبل ہے، لیکن کوئی اس توبہ کے موقع کو چھوڑے نہ، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص برباد ہو گیا وہ شخص جس کو توبہ کا موقع نہ ملا۔ آپ نے بھی توبہ کرنی ہے اور میرے لیے ضرور دعا کریے۔ مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعجام مولایا صلی وسلم
وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرعتها فإن من جودك الدنيا وضرعتها ومن علومك علم اللوح والكلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اکرم الخلق مالی من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند
الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سرکار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم आपने मतलब कमाल कर सैयद अरबाज हुसैन शाह साहब जो हैं वो कसीदा बुर्दा शरीफ जैसे नात ख्वां बैठे हुए हैं, मैं तो अपनी आवाज जोड़ रहा था इनके पीछे छुप के मैं भी पढ़ लूं। आपने क्या समा बांधे और दिल नहीं चाह रहा था कि आप दोनों रुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरे साथ क्या शान रमज़ान की याद ताज़ा करा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज हमारा बेसिकली जो गुफ्तगू का मौजू था वो तो था कि अंदाज़ गुफ्तगू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गुफ्तगू करते थे। इन दो अहबाब से गुफ्तगू करते हुए जो जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा है ना एहसास होता है वो होता है कि वक्त बड़ा कम होता है। बिल्कुल। मैं एक सवाल अलम साहब आपसे करना चाहूँगा कि नफ्सियात के वाले से जब भी हमसे कोई पूछता है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, तो मैं अमूमन उनको कहता हूँ कि यार आपके बच्चे के हाथ और ज़ुबान से दूसरे बच्चे महफूज, यानी बचपन में ही तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। इस हवाले से आप कहें कि ये इस्लाम की बड़ी बुनियादी तालीम बात है, तो इसके हवाले से आप जरा देखिए, वालिदैन से बच्चे अमलन चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी देखता रहा कि मेरे वालिद मोहतरम जब जब घर तशरीफ़ लाते, हज़रत फ़ातिमा जितनी भी बीमार होती उनका ऐसे पुरतबाक तरीके से इस्तक़बाल फरमाती कि उनकी सारी थकावट उतर जाती। ऐसे ही हमेशा उनके पाँव दबाती, ऐसे ही उनके लिए उठ के खड़े होके सलाम पेश करती, और कभी भी सारी ज़िंदगी मुतालबा नहीं किया। तो ये वालिदैन के असरात औलाद पर पड़ते हैं। अगर वालिदैन ख़ुद दूसरों को तकलीफ़ नहीं देंगे, खुद झूठ नहीं बोलेंगे। अब एक आदमी घर में आता रहा के कहता है अपने बाबा को बुलाओ, अंदर जाता है तो बाबा कहता है उसको को मैं घर में नहीं हूँ। सबसे बड़ी मिसाल उसने कायम कर दी। वो खुद ही कह रहा है कि मेरे बाबा कह रहे मैं घर में नहीं हूँ। तो अमलन जितना हमारे वालिदैन अगर चाहते हैं कि आज के असागिर कल के अकाबिर बने, तो उसके लिए अकाबिर को थोड़ा सा अमली नमूना पेश करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे हम बात करते हैं ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें वाक़या बताता हूँ। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। तो जो उसने ख्वाब देखा तो उसने दो आदमियों को बुलाया उसकी ताबीर करने का। उस बहुत मुल्क के बड़े लोग थे ताबीर करने वाले। तो दोनों की ताबीर एक ही आई कि इसकी उम्र बड़ी लंबी होगी। ठीक है जी। तो एक ने कहा बादशाह सलामत, आप अपनी औलाद की भी मौत देखेंगे जी, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी मौत देखेंगे, पड़ पोतों की भी मौत देखेंगे। भाई इतनी लंबी उम्र है। तो उन्होंने कहा यार ये तो कत्ल करो, उसको ले जाओ। और ताबीर यही की उसने कि आपकी इतनी लंबी उम्र है। ये जो दूसरा अंदाज़ गुफ्तगू है, यकीनन वो बंदा कत्ल हो गया होगा। दूसरे बंदे ने आगे कहा बादशाह सलामत, आप अपने बेटे की भी ताजपोशी देखेंगे, एग्जैक्टली, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी ताजपोशी देखेंगे, आप अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की भी ताजपोशी देखेंगे। बात उसने हुई कि लंबी उम्र। हमारे साहब बहुत बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे, तो जाइए कहीं नहीं। दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है,
محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں، جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں، وہاں یہ کام آتا ہے، وہاں یہ کام آتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، ہمارے گھر سجاتا ہے، ہمارے گھر سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ لگاتا ہوں میں ناگی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، لگاتا ہوں میں ناگی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، میرا دل چین پاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید ارباز حسین شاہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چونکہ افطار کا وقت قریب ہے تو ہم مولانا صاحب کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے تو آج کا وظیفہ بتا دیں اور اس کے بعد پھر دعا کرا دیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، جب بھی کبھی پریشانی بڑھ جائے تو ایک وظیفہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک ہفتے کے لیے اس وظیفے کو ضرور کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ روزانہ غسل کر کے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، اور لفظ ہے یا توابو، یا توابو، یا توابو، اے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، مجھ جیسے گناہ گار کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ جب آپ کو وقت ملے 360 مرتبہ پڑھیں اس کو، اول آخر درود پاک پڑھیں، لیکن تسبیح کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پھیرنے کی کوشش کریں، خالی تسبیح نہ پھیریں بلکہ جن جن کا دل دکھایا ہے، ظلم زیادتی کی ہے، دلی طور پر ندامت احساس، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں توبہ استغفار کی اس کیفیت میں آئیں، پھر دیکھیں رب کی رحمتوں کے کیا در کھلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ شیخ اس سے پہلے پھر سے ذرا اس کو ذرا آپ ریکیپ کر دیں نا۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد درود پڑھنا ہے، جی، اور پھر 360 دفعہ پڑھنا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ جی، پھر دعا کرنی ہے، اور دعا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، رونا نہ ہے تو رونے والی صورت ہی بنا لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، اے ہماری مشکلوں کو حل کرنے والے اللہ، دن کو رات میں، رات کو دن سے، عزت کو ذلت، ذلت کو عزت، زندگی کو موت، موت کو زندگی سے نکالنے والے اللہ، ہم سب کو
جو آج کل جتنی مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آ چکی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سے نکال دے. یا اللہ جتنی وبائیں آ چکی ہیں اپنے فضل و کرم سے وباؤں کا خاتمہ فرما دے. اے کریم رب جتنے بھی ہمارے دوست احباب اس وبا کے اندر مبتلا ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے کیسر بھائی جان کافی بیمار ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. اے کریم رب ہمارے ملک کی حالات کو بہتر فرما. اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. اے کریم رب جس پہ تو فضل فرماتا ہے کرم فرماتا ہے اسی کو تو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اے اللہ گناہ کر کے یا اللہ گناہ کر کے آنکھیں خشک ہو چکی ہیں دل سخت ہو چکے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے کریم رب ہمیں اپنے در پہ رونے والا بنا دے. ہمیں در کے رونے سے محفوظ فرما دے. در کے رونے سے محفوظ فرما دے. اے اللہ جن 4 لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں یا اللہ خاص طور پہ ان 4 گناہوں سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان 4 بیماریوں سے خاص طور پہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم رب ہم وہ فقیر ہیں وہ بیکاری ہیں جنہیں مانگنا بھی نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. اللہ خاص طور پہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی قدردانی کی اعلیٰ درجے میں توفیق عطا فرما. تیرے محبوب نے فرمایا کہ اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا جب والدین کو ذلیل کیا جائے گا اور خاص طور پہ جب ماؤں کو بہو اور بیٹیاں ذلیل کریں گی تو یہ کائنات تباہ کر دی جائے گی. اے کریم رب آج ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ماؤں کی عزت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو والدین کی دلی دعائیں لینے والا بنا. جتنے بھی ہمارے عزیز یہاں موجود ہیں پوری دنیا میں جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ طاہرہ شفیع صاحب جو ہیں وہ ہماری ہر ٹرانسمیشن کا لازمی حصہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں بہت ہی کوئی زبردست خیر کی بات بتاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کی خیر کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان بہت بڑی نعمت دیا ہے. اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر منٹ بہت قیمتی ہے. میرے مالک سے دعا ہے کہ یا اللہ آپ کریم ہیں کرم فرما دیں آپ رحیم ہیں رحم فرما دیں. اس رمضان کے اختتام سے پہلے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ میں وہی بات کروں گا جو ایک بدو نے کہی تھی. یہ بدو جو ہیں انہوں نے بڑے امت کے مسائل حل کیے. ایک دیہاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے پھر سیدنا ابو بکر و عمر پہ سلام پڑھتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تیرے نبی ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے میں ان کا امتی ہوں. اے اللہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے نبی کو تکلیف ہو تو تجھے تکلیف ہوتی ہے اور اے اللہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تیرے نبی کے امتی کو تکلیف ہو تو تیرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. امام ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ اس بدو نے اللہ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اب اس کو بخشش مل جائے گی. ہم بھی تو اس نبی کے امتی ہیں. ہم بدو کی طرح مانگتے نہیں ہیں ہم بے یقینی سے مانگتے ہیں. ہم اس تصور سے نہیں مانگتے کہ لے کے جانا ہے اور عطا کرے گا. یہ اس کا فیصلہ ہے اس کا اعلان ہے کسی اور کا نہیں جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے. کیا کہ آنا ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں. اب میں سوال پوچھوں. ایک بندہ جس کے بارے میں ہمارا تصور ہو کہ یہ بڑا طاقتور ہے با اختیار ہے میری ہر مشکل کو حل کرے گا میرے ہر مسئلے کو حل کرے گا. اگر
میں اس کے پاس جا کے مسئلہ رکھوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں اسے کتنے یقین سے کیسے مناؤں گا اسے؟ اور اللہ احکم الحاکمین، ہاں، ذوالجلال والاکرام، مالک الملک، عزتیں دینے والا، ذلتوں سے بچانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، ہاں، اس کے پاس جاتے ہیں تو بے یقینی سے آئیں، اس سے بھی یقین کے ساتھ مانگیں کہ لے کے جانا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارا یقین ٹھیک ہو جائے وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں، وہ تو ویسے بھی نہیں بیچتا، ویسے بھی نہیں بیچتا۔ ناظرین، میں نے کل صدقہ فطر کی بات کی تھی۔ کس پہ ہے صدقہ فطر؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو، یا زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کی زندگی کے اسباب جو ہیں، جو زندگی کی اشیاء ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس مال ہو، اور وہ اتنی مالیت کا ہو جتنی مالیت پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے۔ یاد رکھیے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس میں دے دیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے اور عافیت سے رکھے، لیکن اگر کوئی شخص عید کی صبح فوت ہو جاتا ہے، یعنی جس دن عید ہے، فجر آنے سے پہلے، اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور اسی طرح